چیز رکھ کے بھول جاتی ہے، استغفار پڑھا کریں اور سورۃ والضحیٰ پڑھ کے یاد کیا کریں۔ احرام باندھنے کے بعد عطر لگایا جائے، پتہ ہونے ہوئے منع ہے تو کفارہ نہیں، کفارہ نہیں، اگر عطر لگایا ہے پورے اعضاء پہ، پورے کپڑے پہ تو دم دینی پڑے گی، مسکینوں کو کھانا نہیں۔ ایک آدمی مکے کا رہائشی عرفات سے احرام باندھ لیا، بالکل ٹھیک ہے، عمرہ کر سکتا ہے عرفات سے۔ اگر کوئی شیعہ بکرا ذبح کر کے مدرسے میں دے، بہتر ہے کہ نہ لیں، اللہ عالم انہوں نے کیا پڑھایا اس پہ۔ جب ایک طواف ختم ہو جائے دوسرا بھی حجر اسود سے شروع کریں گے۔ کہتے ہیں کہ عمرہ پڑھنے کے بعد آدمی جب پاکستان میں جائے سب سے پہلے اپنی بیوی سے ملے، بیوی سے ملو نہ ملو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حرم کے بغیر روڈ پر جو لوگ نماز پڑھنے کی بھی نماز ہو جاتی ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں ورنہ نہیں۔ طواف رہ جائیں، طواف کے 2 رکعت رہ جائیں، پاکستان چلا جائے وہیں پڑھ لیں۔ میرا بھانجا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم میں جو کعبہ چائے ملتی ہے پی سکتے ہیں، باہر کی جو سبیل لگی ہوئی ہے، غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں، امیر ہیں تو نہ کھائیں۔ عورت احرام پہننے سے پہلے ایام شروع ہو گئے، مکہ مکرمہ آ گئی، اس کا کیا ہوگا؟ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے پاک ہونے کے بعد۔ احرام کی حالت میں بھولے ہوئے اگر ہاتھ پر وہ فوم لگا کے ہاتھ دھویا ہے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ صفا مروہ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ پہلے چکر کے بعد وضو ٹوٹ گیا، اب تمہاری مرضی ہے، ایسے کر سکتے ہو ورنہ وضو بھی کر لو، وہاں پانی صاحب وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ بہرحال حنفی مسلک میں جنازے میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنی ہے، ان کے نزدیک تو یہ نماز ہے ہی نہیں، یہ تو دعا ہے۔ اگر ہم تبلیغ میں وقت لگائیں وہ بھی افضل ہے، چونکہ علم سیکھو گے، دین سیکھو گے تو حج عمرہ کرو گے۔ مسجد عائشہ میں عمرے کے لیے صبح نماز کے فجر جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو نیت کر کے آ جائیں۔ عشاء کی نماز کی تیسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اگر نیند آ جائے، امام چوتھی رکعت میں جب رکوع میں جائے آنکھ کھلے، پھر آپ امام کے ساتھ مل گئے تو آپ کی بھی رکعت ہو گئی الحمدللہ۔ جمعہ کے دن مبارک دینا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا لکھا ہے آپ نے۔ طواف جو لوگ زندہ ہیں آپ اپنے لیے کر کے ان کو ثواب بخشیں۔